اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے رمضان بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آج ہم رمضان المبارک کے اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم سے نجات کا عشرہ قرار دیا ہے۔ یہ رمضان کے آخری دن ہیں۔ یہ دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور یہ وہ وقت ہے جب فیصلے ہوتے ہیں، جب بخشش کے پروانے دیے جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تیسرا عشرہ ہے کیا؟ رمضان کے 3 عشرے ہمیں روحانی سفر کے 3 مراحل سکھاتے ہیں۔ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت، دوسرا عشرہ اللہ کی مغفرت، تیسرا عشرہ اللہ کی نجات۔ نجات کا مطلب صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ عذاب سے بچاؤ، انجام کی بہتری بھی ہے اور یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ عشرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ ہمیں جہنم سے بچاتا بھی ہے۔ ہم اکثر جہنم کا ذکر سنتے ہیں لیکن اس پر غور کم ہی کرتے ہیں۔ جہنم صرف ایک نام نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے اور جنت یہ اللہ کی رضا کا اعلان۔ تیسرا عشرہ ہمیں انتخاب کا موقع دیتا ہے، کیا ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں یا غفلت کے ساتھ وقت گزار دینا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر اس عشرے کا تاج ہے۔ تیسرے عشرے کی سب سے بڑی نعمت لیلۃ القدر ہے۔ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچیں، ایک رات جو 83 سال سے زیادہ عبادت سے زیادہ افضل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور اجر کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رات صرف عبادت کی نہیں بلکہ مکمل نجات کی رات ہے۔ ناظرین، اس عشرے میں ہمیں اپنی عبادت کو عروج پر لے جانا ہے۔ یہ راتوں کا قیام، آنسوؤں کے ساتھ دعائیں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، یہ وقت سوشل میڈیا کا نہیں ہے بلکہ سجدوں میں گزارنے کا ہے۔ نہ جانے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اعتکاف اسی عشرے کی ایک عبادت ہے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب ہے دنیا سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جانا۔ اگر پورا اعتکاف ممکن نہ ہو تو بھی کچھ وقت نکال کر مسجد میں بیٹھ کر دل کو اللہ کے حوالے کر دیں، یہ بھی نجات کی طرف ایک قدم ہے۔ جہنم سے نجات کے لیے ہمیں خاص طور پر ان باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کثرت دعا، دل کی صفائی، کینہ، حسد اور نفرت اگر ہمارے دل میں ہوتی ہے تو نجات کی راہ میں وہ رکاوٹ رہتی ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا حق آپ کے پاس ہے، حقوق العباد کی ادائیگی، کسی کا حق مارا ہو تو اس سے آج ہی معافی مانگ لیجئے۔ آپ خود سوچئے، اگر آج زندگی ختم ہو جائے تو کیا ہم مطمئن ہوں گے؟ ہمیں واقعی میں توبہ کی کتنی ضرورت ہے، اللہ سے جڑنے کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ عشرہ نجات کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ مایوسیوں کا نہیں، امید کا عشرہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مجرم بھی معاف ہو جاتے ہیں اور غافل بھی بچا لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے در پر گر جائیں اور کہہ دیں، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں اپنی رضائیں عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں تو نے ہمیشہ کے لیے نجات دے دی۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آتے ہیں ہم اس پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف، جس میں 3 احادیث، 3 سنتیں، 3 نیکیاں، 3 عمل اور 3 دعائیں شامل ہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر رات کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ایک بخاری کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ترمذی کی ایک اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم خود کہتی ہے، اے اللہ اسے مجھ سے پناہ دے دے۔ اب آتے ہیں 3 سنتوں کی طرف۔ اس آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے۔ دوسری سنت راتوں کا قیام ہے، خصوصاً طاق راتوں میں قیام سنت ہے۔
تیسری سنت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آئیے 3 نیکیاں دیکھیں کہ ہمیں کون سی 3 نیکیاں ہیں جو ہمیں کر دینی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں۔ معاف کرنے والا خود بھی معافی پاتا ہے۔ صدقہ خیرات اللہ کے غصے کو، غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں پر خوب صدقہ و خیرات خرچ کریں۔ اب آتے ہیں 3 نیکیوں کی طرف۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں۔ معاف کرنے والا خود بھی معافی پاتا ہے۔ صدقہ و خیرات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات خوب سے خوب کریں۔ تیسری نیکی ہے قرآن سے مضبوط تعلق جوڑنا۔ قرآن شفاعت کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اب آتے ہیں 3 اعمال کی طرف، جو کام ہم کر سکتے ہیں۔ کم از کم 2 رکعت نفل خاموش رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور گڑ گڑا کر دعا مانگنا۔ روزانہ خود احتسابی کرنا، آج میں اللہ کے قریب ہوا یا نہیں۔ تیسرا عمل ہے کسی ایک حق کی ادائیگی۔ جس کا حق آپ کے اوپر باقی ہو اس سے معافی مانگ لیجئے، جس کا حق آپ نے دینا ہو اسے اس کا حق دے دیجئے۔ لیلۃ القدر کی جان، یہ فیصلوں کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے اور نجات کی رات ہے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے جو اس رات کی پہچان ہے۔ جہنم سے نجات کی دعا۔ ترجمہ، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ لیلۃ القدر کی دعا، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، بس ہمیں بھی معاف فرما دے۔ ایک جامع نجات کی دعا ہے۔ ترجمہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے دور فرما دے۔ ناظرین کرام، رمضان کا یہ تیسرا عشرہ خوف اور امید کے درمیان اللہ کی طرف دوڑنے کا عشرہ ہے۔ یہ آخری لمحے ہماری نجات کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اس عشرے کو زندگی بدلنے کا عشرہ بنا دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے جن پر اللہ نے کرم کیا اور جو رمضان میں ہمیشہ کے لیے نجات پا گئے۔ آمین ثم آمین رب العالمین۔